20 مئی 1985 کو پی آئی اے کی قاہرہ کے لیے افتتاحی پرواز PK-705 لینڈنگ سے کچھ پہلے قاہرہ ایئرپورٹ سے 20 کلومیٹر دور گر کر تباہ ہو گئی۔ اس افتتاحی پرواز کو کراچی سے سعودی عرب کے شہر تہران، مصر کے شہر قاہرہ اور پھر وہاں سے لندن جانا تھا۔ پرواز میں مسافروں اور عملے سمیت 128 لوگ سوار تھے۔ حادثے میں 122 مسافر اور عملے کے ارکان جاں بحق ہو گئے۔ ان میں پی آئی اے کی معروف ایئر ہوسٹس مومی گل دورانی بھی شامل تھیں۔ اس افسوسناک حادثے میں 22 صحافی بھی جاں بحق ہوئے۔ ان میں ایسوسی ایٹ پریس آف پاکستان کے ایڈمنسٹریٹر AK قریشی اور نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئرمین میجر جنرل حیاء الدین بھی شامل تھے۔ اس حادثے میں 6 خوش قسمت مسافر زندہ بچ گئے۔ ان کی پوری زندگی افسردگی میں گزری۔ وہ مکمل طور پر کبھی نارمل زندگی کی طرف نہ آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ انتقال کر جانے والے پی آئی اے کے سابق جنرل مینیجر صلاح الدین صدیقی اس حادثے میں بچ جانے والے آخری مسافر تھے۔ ان کا بھی حالیہ ماہ و سال میں انتقال ہو گیا ہے۔ صلاح الدین صدیقی طویل عرصے سے لندن میں مقیم تھے۔ دیگر بچ جانے والوں میں جلال الدین کریمی، عارف رضا، ظہور الحق، شوکت ملکائی اور امان اللہ شامل تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئرمین جنرل حیاء الدین، APP کے AK قریشی، روزنامہ جنگ کے ناصر محمود، روزنامہ حریت کے جعفر منصور، روزنامہ امروز کے حمید ہاشمی، روزنامہ مشرق کے ابو صالح اصلاحی، بزنس ریکارڈر کے MP خالد، ڈان کے صغیر الدین احمد، مارننگ نیوز کے سبت فاروق آفریدی، لیڈر کے علیم خان، لیڈر کے علیم اللہ، فلائر کے ممتاز طارق، نوائے وقت کے عرفان چغتائی اور PPA کے شاہ ممتاز سمیت ملک کے 22 صحافی شامل تھے۔ اس حادثے میں بد نصیب طیارے کے عملے کے جو افراد موت کی لکیر پار کر گئے، اس میں طیارے کا پائلٹ AA خان، نیویگیشن آفیسر خالد لودھی، ایئر ہوسٹس پینتھیکی اور مومی گل دورانی، فلائٹ اسٹیورڈ AG الوی اور فلائر پرسر مسعود خان شامل تھے۔ زندہ بچ جانے والے مسافروں میں سے کئی کے ساتھ میڈیا سے وابستہ اداروں نے رابطے کیے جو اس حادثے میں موت کی وادی میں لوگ اتر گئے تھے۔ ان میں سے بھی کئی کے لواحقین کے ساتھ بات کی گئی۔ میں اس واقعے پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ مجھ سے اس واقعے پر بات مت کیجیے کیونکہ میں اسے یاد نہیں کرنا چاہتا۔ ان باتوں کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ان سب باتوں کو میں بھول جانا چاہتا ہوں۔ یہ ان 6 مسافروں میں سے ایک کا کہنا تھا۔ اس پرواز میں سوار 6 بندر بھی زندہ بچ گئے تھے۔ جلال الدین کریمی وہ واحد مسافر تھے جو حادثے کے بعد جائے حادثہ پر چل پھر رہے تھے۔ حادثے کے بعد طیارے کے ملبے میں آگ لگی ہوئی تھی اور جلال الدین کریمی زخمی حالت میں بچ جانے والے مسافروں کی تلاش کر رہے تھے۔ چند گھنٹوں بعد جب ہنگامی امداد پہنچی تو انہوں نے زرد رنگ کا رومال پھیلا کر مدد کے لیے اشارہ دیا تھا۔ شوکت ملکائی نے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ صحرا میں ریسکیو ورکر سے پہلے وہاں پہنچنے والے مقامی بدو عرب مرے ہوئے لوگوں کی اشیاء چوری کرنے پہنچ گئے تھے۔ 26 مئی کی ایک خبر کے مطابق طیارے کے ملبے میں ایک ٹرانسسٹر ریڈیو بھی ملا جس میں قیمتی زیورات تھے جن کی مالیت $1,20,000 بتائی گئی۔ اس کے مالک یا مالکہ کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے زیادہ تر افراد کو قاہرہ میں امام شافی کے مقبرے کے اندر دفنا دیا گیا تھا۔ البتہ چند میتوں کے ورثا شناخت کرنے کے بعد اپنے ممالک لے گئے تھے۔ قاہرہ میں دفنائے گئے تمام مسلمان نہیں تھے، تاہم اجتماعی تدفین مسلمانوں کے ہی طریقے سے کی گئی۔ 2 مسافر عبدالوارث اور شفیق اللہ برطانوی شہری تھے۔ مسٹر ہوورڈ اور مسز ہوورڈ اور مس ایلزبتھ کی شہریت نامعلوم بتائی گئی۔ مسٹر ہوفمین، مسٹر ٹیری اور مسز ٹیری کی شہریت میں غیر ملکی درج تھا جبکہ ڈیوڈ لو امریکی شہری تھے۔ 7 چینی اور باقی پاکستانی مسافر تھے۔ صلاح الدین صدیقی نے بتایا تھا کہ اس افتتاحی پرواز میں مسافروں میں کچھ تو ٹکٹ لے کر سوار ہوئے تھے لیکن زیادہ تر ٹریول ایجنٹس تھے جن کے نام پی آئی اے کے مختلف شعبوں کے مینیجروں نے تجویز کیے تھے۔ ایک پی آئی اے کے کمرشل ڈائریکٹر تھے، باقی صحافی تھے جن کا انتخاب اخبارات کی انتظامیہ یا مالکان نے کیا تھا۔ کراچی کے ایک فوٹوگرافر اور مصنف و محقق SM شاہد نے بتایا کہ اس وقت کراچی کے ایک بڑے اخبار روزنامہ انجام سے وابستہ صحافی طفیل احمد جمالی کو بھی ریٹائرڈ میجر جنرل حیاء الدین کی جانب سے دعوت ملی ہوئی تھی، لیکن جب وہ سوار
سوار ہونے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ جنرل حیاء الدین اور کئی لوگوں نے کوشش کی کہ وہ کسی بھی طرح سوار ہو جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا اور بالآخر وہ مایوس ہو کر گھر چلے گئے۔ وہ بہت ناراض تھے۔ اگلی صبح اخبار میں دیکھا کہ حادثہ ہو گیا۔ وہ پہلے تو روئے، پھر بہت خوش ہوئے۔ بدقسمت بوئنگ 720 کی پرواز 705 میں قاہرہ سے ہوتے ہوئے لندن جانے والوں میں ایک اور نام بھی شامل ہو چکا تھا، اور یہ تھے زوار حسن، جو اس وقت مارننگ نیوز میں سینئر اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر تھے۔ اس کے ایڈیٹر تھے محسن علی۔ زوار حسن بتاتے ہیں کہ ان کے ایڈیٹر محسن علی نے اس پرواز سے چند دن پہلے مجھے بلایا اور کہا کہ PIA کی قاہرہ کے لیے افتتاحی پرواز روانہ ہو رہی ہے۔ اس میں ٹریول ایجنٹس اور صحافیوں کو دعوت دی گئی ہے۔ تم سینئر ہو اور تجربہ بھی رکھتے ہو، اس لیے تم اس پرواز میں چلے جاؤ۔ زوار حسن نے بتایا کہ ایڈیٹر کی جانب سے نامزدگی کی اطلاع میں نے نیوز روم میں اپنے ساتھیوں کو دی۔ وہاں میرے ایک سینئر سبت فاروق فریدی بھی موجود تھے۔ قاہرہ کا سن کر سبت بھائی خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں کچھ تحقیق کر رہا تھا اور مجھے اس کے لیے مصر جانا تھا۔ کاش میں اس پرواز میں قاہرہ جاتا اور اپنا کام بھی کر لیتا۔ میں کچھ دیر بعد ایڈیٹر کے پاس گیا اور کہا کہ آپ میری جگہ سبت بھائی کو بھیج دیجئے۔ میں سینئر صحافی کے حق میں دستبردار ہو گیا اور سبت بھائی موت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ مصری حکام کا کہنا تھا کہ بوئنگ حادثے کے وقت قاہرہ ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے رابطے میں تھا۔ طیارے کے کیپٹن نے اس وقت خرابی کی اطلاع دی تھی جب طیارہ لینڈنگ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کنٹرول ٹاور نے فوری طور پر ایئرپورٹ عملے کو رن وے پر کھڑے ہونے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اسی وقت چند سیکنڈز کے بعد ہی یہ حادثہ پیش آیا اور صحرا اچانک شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہم واقعی یہ دیکھنے سے قاصر تھے کہ کیا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ آگ کے شعلے کم ہوئے اور فضا پر خاموشی طاری ہو گئی۔ آخری لمحات کے بارے میں شوکت میکائی نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ عملے نے اپنے ہیڈز پہن رکھے تھے اور وہ اپنے کیبن کا سامان جمع کر چکے تھے، لینڈنگ کے لیے اتر رہا تھا۔ وہ قاہرہ ایئرپورٹ کے آس پاس ایک دائرے میں چکر لگا رہا تھا اور اس وقت وہ گر کر تباہ ہوا۔ بس اسی لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ بجائے اس کے کہ مدد کے لیے پکاروں، میں چیختے ہوئے اپنا نام لے کر شوکت 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 پکار رہا تھا۔ ایک اور مسافر، ایک نوجوان جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، وہ میری جان بچانے کے لیے پہنچا۔ وہ بری طرح زخمی تھا، لیکن اس نے مجھے ملبے سے نکال لیا۔ ہمارے چاروں طرف لاشیں اور سامان بکھرا پڑا تھا۔ میں نے ان میں اپنی بیوی کی بے جان لاش دیکھی۔ میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، لیکن میں ساکت رہا۔ ابھی بھی صدمے کی حالت میں میری زندگی کی ایک فلم میرے ذہن میں گزری، میرے بچپن سے اب تک کی زندگی۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا اور کیا تھا اور وہ چیزیں جو میں نے بعد میں کرنا تھی، وہ سب ذہن میں ایک لمحے کے لیے آئیں، یہ سوچ کر کہ میری زندگی جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ میں نے خدا کے بارے میں سوچا اور کہا کہ اگر اس نے مجھے زندگی گزارنے کا ایک اور موقع فراہم کیا تو میں آنے والے دن کا انتظار کیے بغیر ہر کام اسی وقت کروں گا، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کم خوش قسمت لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ ہلاک ہونے والوں میں 4 ایئر ہوسٹسیں بھی تھیں جنہیں اس پرواز کی اہمیت کے لحاظ سے خاص طور پر مہمانوں کی خدمت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ان میں ایک ایئر ہوسٹس مومی گل دورانی تھی، جو ایک دہائی سے اپنی پرکشش شخصیت اور حسن کی وجہ سے PIA کی شناخت بن چکی تھی۔ مومی گل دورانی نہ صرف پاکستان کی قومی ایئر لائن کی ایک شناخت تھی، بلکہ ایویشن وائس کی ویب سائٹ کے مطابق وہ پیشہ ورانہ خدمات کی وجہ سے دنیا کی 10 بہترین ایئر ہوسٹسز میں بھی شمار ہوتی تھیں۔ مومنہ گل دورانی، جنہیں ان کے دوست پیار سے مومی گل بھی کہتے تھے، پاکستان کے معروف موسیقار سہیل رانا کی بیگم قندیل گل کی بہن تھیں۔ اس پرواز کے عملے میں وہ شامل نہیں تھیں۔ انہیں عموماً خاص پروازوں میں شامل کیا جاتا تھا، لیکن طیارے کے عملے کی ایک ایئر ہوسٹس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ان کی جگہ مومنہ کو جانا پڑا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں طیارے کے حادثے کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، لیکن یہ پہلی افتتاحی پرواز تھی جس کے ذریعے چین کو مشرق وسطیٰ سے ملایا جا رہا تھا۔ PIA کی اس افتتاحی پرواز کا چین کو مشرق وسطیٰ سے ملانے کی پالیسی یا ایسے کسی اعلان کے بارے میں PIA کے حکام کو کوئی علم نہیں
نہیں تھا۔ موت سے ہمکنار ہونے والے مسافروں میں مغربی اور مشرقی پاکستان کے 22 صحافی، ٹریول ایجنٹس اور معتبر کاروباری شخصیات اور چند ایک سرکاری افسران شامل تھے۔ اس کے علاوہ برطانوی، لبنانی، جرمن اور چینی شہری بھی سفر کر رہے تھے۔ ان میں سب سے اہم چینی مسافر پیپلز لبریشن آرمی PLA کے لڑاکا طیارے کے چیف ڈیزائنر بھی شامل تھے۔ بوئنگ 720 کو پرواز کرتے ہوئے ابھی 3 برس بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے ایک نیا طیارہ کہا جا سکتا تھا۔ قاہرہ ایئرپورٹ پر طوفان کی بھی تصدیق نہیں ملتی، اسی لیے ماہرین کی نظر میں اس حادثے کے 2 امکانات زیادہ واضح نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، PIA کے بوئنگ 720 کے حادثے کی تحقیقات کے لیے مصری حکومت نے ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی مقرر کی تھی۔ اس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق اس پرواز کا فلائٹ ریکارڈر محفوظ حالت میں مل گیا تھا۔ بعد میں PIA کے مینیجنگ ڈائریکٹر ایئر وائس مارشل نور خان نے اس بارے پاکستانی صحافیوں کو آگاہ کیا تھا۔ نور خان کا کہنا تھا کہ طیارے کے ڈھانچے سے ملنے والے فلائٹ ریکارڈر بالکل کارآمد تھے اور اس کے نتائج کی انہوں نے ماہرین کے ساتھ آزمائش کی تھی۔ نور خان 26 مئی کو ایک آزمائشی پرواز میں قاہرہ گئے تھے۔ جب تمام مسافر اتر گئے تو ایک تجزیاتی پرواز کی گئی جس میں طیارے کو اسی طریقے سے اتارا گیا جس طرح PIA کا بدقسمت بوئنگ اتارا جانا تھا۔ ایئر وائس مارشل اس پرواز کے لیے طیارے میں سوار تھے، تاہم انہوں نے ابتدائی تحقیقی سطح پر مزید بتانے سے گریز کیا تھا۔ تاہم انہوں نے اعلان کیا تھا کہ فلائٹ ریکارڈر کو واشنگٹن مزید تحقیق کے لیے بھیجا گیا تھا کیونکہ کچھ معلومات سمجھی نہیں جا سکی تھی، اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ پائلٹ نے اترنے کے لیے معمول کے طریقہ کار اختیار کیا تھا جب طیارہ 1500 فٹ کی بلندی پر تھا اور پھر نامعلوم کیوں نیچے آیا۔ یہ تھی کہانی PK 705 کی جو کراچی سے اڑتا ہے، قاہرہ کے قریب گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اجازت دیجیے۔